بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کیا ہے؟ جس طرح انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت کرتے کرتے محبت انتہا تک پہنچ جاتی ہے، پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی گھڑی بندہ یہ سوچ نہیں سکتا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں اپنی زندگی کس طرح گزار سکتا ہوں۔ جس سے محبت ہو جائے اگر وہ روٹھ جائے، بندے کا کھانا چھوٹ جاتا ہے، پینا چھوٹ جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، کوئی ذات اللہ تعالیٰ سے پیاری نہیں ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ سے پیار کرے نہ کرے، لیکن خدا کی قسم اللہ تعالیٰ سے پیاری ذات کوئی نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کہ لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ماں باپ اس کو کیسے پالتے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اگر ماں باپ کے دل کے اندر اولاد کی محبت اللہ پیدا نہ کرتا، جس طرح دیکھتے ہیں کتی کے بچے کوئی روڈ پہ مرا ہوتا ہے، کوئی گٹر پہ مرا ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی محبت ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی محبت اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، یہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ پیٹ میں تھا تو اللہ نے غذا کا انتظام کیا، پیدا ہوا نہیں ہے، اللہ نے پہلے اس کے دودھ کا انتظام کیا۔ ماں باپ کیسے پالتے ہیں؟ ابھی تھوڑا بڑا ہوا تو پڑھانے کی فکر لگ گئی، فیس دینی ہے، یونیفارم بنانا ہے، ساری زندگی ماں باپ کی اپنی اولاد کے گرد گردش کرتی ہے، گھومتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ سے حسین کوئی ذات نہیں، اللہ سے مہربان کوئی بڑی ذات نہیں، اللہ سے بڑا کرم کرنے والی کوئی ذات نہیں۔ ایسا محبوب روٹھ جائے، زندگی میں زہر نہیں گھل گئی، زندگی تباہ نہیں ہو گئی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا خوف کیا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا اللہ کا خوف یہ بندہ کوئی ایسا کام نہ کرے اللہ اس سے روٹھ نہ جائے، اور وہ سارے کام کرنے کہ میرا محبوب رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، مجھے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے،
مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں۔ یہ اللہ کے ایسے بندے جو رب سے ڈرنے والے ہیں۔ رب فرماتا ہے ان کے لیے میں نے 2 جنتیں رکھی ہیں، ایک جنت اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے، اور دوسری جنت اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینے کی جنت۔ قربان اس پاک ذات پر، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے تو اللہ کہتا ہے میں جنت دوں گا، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے رب کہتا ہے اس کو میں دوسری جنت بھی دوں گا، 2 جنتوں کا مالک بنا دوں گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اس ڈر کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو دیکھے۔ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی؟ جیسی نظر ڈالے گا اس کو سب پتہ چل جائے گا، وہ بھی گناہ تھا، یہ بھی گناہ تھا، یہ بھی گناہ تھا، وہ بھی گناہ تھا۔ اگر گناہ ہوئے ہیں اور نبی پاک کے حکم کے مطابق کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ گار نہ ہو، نبی پاک فرماتے اچھا گناہ گار تو وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ خدا کی قسم جب بندہ اپنے ماضی کو دیکھتا ہے پہاڑ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ مومن کی یہ صفت ہوتی ہے، اپنے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے نظر آنے لگتے۔ یہی فرق ہے مومن میں اور اللہ کے نافرمان بندے میں۔ اللہ کا مومن بندہ اس سے چھوٹا بھی گناہ ہو جائے وہ اس کو پہاڑ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اور اللہ کا نافرمان بندہ گناہ کر کے جیسے ناک کی مٹی آنکھ پہ بیٹھی مکھی کو ہاتھ کر کے اڑا دیا ایسا سمجھتا، اہمیت نہیں دیتا۔ اللہ کے نافرمان بندے اور اللہ کے مومن بندے میں یہی فرق ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے آنکھ آنسو بہاتی اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ جہنم کا ذکر سنتا ہوں اس کی گرمی سے کانپ جاتا ہوں۔ خدا کے محبوب نے فرمایا جو آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اس کی آگ تر رہتی ہے، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ حمد مجتبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کے خوف سے روتا ہوں۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا جس کی آنکھ تر رہتی ہے اللہ اس کو آگ میں نہیں جلائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کے خوف سے آنسو بہانا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ رونا، اللہ کے خوف سے آنسو بہانا 3 اقسام پر ہے، 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کوئی غم لاحق ہو گیا، ماں مر گئی، ابو مر گئے، بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، گھر میں آگ لگ گئی، چوری ہو گئی، پریشانی ہے، غم ہے، رویا۔ یہ رونا میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اگر یہ روتے ہوئے اللہ کی ناشکری نہ کرے، کفرانہ کلمات نہ نکالے، یہ گناہ سے بچ جائے گا۔ لیکن رویا، بیٹا مر گیا، ماں مر گئی، کوئی اور گھر کا فرد مر گیا، گھر میں آگ لگ گئی، چوری ہو گئی،
روتا ہے غم میں، غمگین ہے، پریشان ہے، روتا ہے، لیکن منہ سے گندے کلمات بھی بکتا ہے۔ اس کا یہ رونا گناہ ہے، اللہ کی گرفت ہے، روز محشر یہ اللہ کو جواب نہیں دے سکے گا۔ لیکن اگر آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، کفرانہ کلمات نہیں بکتا، کوئی گندی بات نہیں کرتا، اپنے بال نہیں نوچتا، سینہ کو بھی نہیں کرتا، تو رسول پاک کے فرمان کے مطابق یہ نرم دل کی نشانی ہے، اور نرم دلی ایمان ہے۔ خدا کے محبوب کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، دفن کر کے صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے محبوب کے دولت خانے میں چلے گئے، دیکھا نبی پاک بیٹھے ہوئے، آپ کی آنسوں سے خود بخود آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اصحابی رسول عرض کرتا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا میری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، میں کفرانہ کلمات نہیں کہتا، میں بیجا لفظ نہیں پکارتا، میں سینہ کو بھی نہیں کرتا، اللہ کی ناشکری نہیں کرتا، اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ پھر رسول پاک نے فرمایا میرا یہ رونا دل کی نرمی کی نشانی اور دل کی نرمی ایمان کی نشانی۔ دوسرا رونا، دوسری قسم، اللہ کا مومن بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ یہ رونا سعید اور محمود، یہ رونا بختاور کی نشانی، خوش نصیب کی نشانی۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، جب اللہ کا کلام پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، اس کا ثواب ہے، یہ رونا سعید ہے، یہ محمود ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب قرآن پاک کی تلاوت کرو تو رو، تو رو، تیرے رونے کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھ پہ جہنم کو حرام کر دے گا۔ اگر رونا نہیں آتا تو اللہ کے محبوب فرماتے زبردستی رو، با تکلف رو۔ رسول پاک فرماتے اگر زبردستی رونے سے بھی رونا نہیں آتا، اپنے دل کی سیاہی پہ رو کہ قرآن پاک پڑھتا ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو رواں کیوں نہیں ہوتے، اپنی سخت دلی پر رو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، تیسرا رونا، اللہ کا بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، کوئی پاپ کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم دولی کر بیٹھتا ہے، اس پہ روئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مومن اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اس کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، حکم دیا میرے آدم کھاؤ اور پیو، جو دیتا جنت کے اندر سے کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے پھل کو نہ کھانا۔ قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے، مفسرین حضرات لکھتے ہیں اللہ کے نبی بہت معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو چال بازیاں نہیں آتی، دھوکہ کرنا نہیں آتا، ان کے قلب اتنے معصوم اور پاک ہوتے ہیں، ان کے پاس سے یہ چیزیں گزرتی بھی نہیں ہیں۔ ابلیس آیا کہ کہتا ہے اللہ کی میں قسم کھاتا ہوں اگر تم نے اے آدم تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم کبھی جنت سے نکالے نہیں جا سکتے، لیکن اللہ نے تو یہ جنت سے نکالنا اس لیے کہہ دیا یہ پھل نہ کھا۔ جب لکھا ہے کہ کہا اللہ کی قسم، نبی کے دل سے خیال نکل گیا کہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔
اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہے، اس میں تو شک کی بات ہی نہیں رہی۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور قرآن پاک پڑھ لو، اللہ سے پوچھا یا اللہ میں نے کھایا یا تو نے کھلایا؟ رب کہتا ہے تجھے میں نے کھلایا۔ اللہ کی حکمتیں تھیں اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، اے میرے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے پیدا نہ کرتا، میں زمین پیدا نہ کرتا، آسمان پیدا نہ کرتا، میں لوح پیدا نہ کرتا، میں قلم پیدا نہ کرتا، میں دوزخ پیدا نہ کرتا، میں جنت پیدا نہ کرتا، میں موسیٰ کو پیدا نہ کرتا، میں عیسیٰ کو پیدا نہ کرتا، میرے نبی تجھے پیدا نہ کرتا، میں اپنی کبریائی ظاہر نہ کرتا، میں اپنی ذات کو ظاہر نہ کرتا۔ یہ سارے کھیل اللہ نے کرنے تھے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجنا تھا، لیکن نبی کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تجھے میں نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا، کھایا تو پیٹ میں درد ہوا، عجابت پیدا ہوئی۔ جنت میں ایسی جگہ ہی نہیں تھی۔ رب نے کہا اب زمین پہ اتر جاؤ، زمین پہ بھیج دیا۔ 300 سال گزر گئے، خدا کا نبی سر کو سجدے میں رکھ کے روتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں۔ اتنے آنسو نکلے کہ ان آنسوؤں کے پانی میں پودے پیدا ہو گئے۔ یہ دنیا میں جتنے پودے جن کو خوشبو والے پھول لگتے ہیں وہ اس پانی سے پیدا ہوئے۔ 300 سال بیت گئے روتے روتے۔ آسمان کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ تیرا نبی آدم ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ 300 سال گزر گئے، آدم اپنا چہرہ ہی اوپر نہیں اٹھاتا کہ ہم اس کا دیدار کریں۔ کتنا اللہ کا پیارا بندہ ہوگا، فرشتے چاہتے ہیں آدم کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا میرے آدم کے پاس کہے میرے فرشتے ترس رہے ہیں تیری زیارت کریں، تیرا دیدار کریں۔ آدم اپنا چہرہ آسمان پر اٹھا کے تیری دیدار سے مشرف ہوں۔ آپ رونے لگے، نظر جھکی ہوئی، گردن جھکی، روتے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا کیا بات ہے، چہرہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کو منہ کیا دکھاؤں۔ بزرگ تحریر فرماتے ہیں، مفسرین تحریر فرماتے ہیں، جو اللہ کا بندہ اس سے خطا ہو جائے، اس سے بھول ہو جائے، رب کی نافرمانی ہو جائے، وہ یکدم نادم ہو جائے گا، یکدم شرمسار ہو جائے گا، یکدم توبہ کرے گا، اللہ پر لوٹے گا، رجوع کر لے گا۔ اس کی نسبت آدم علیہ السلام سے اور پختہ ہو جائے گی، اللہ کے نبی کے ساتھ منسلک ہو جائے گا۔ جس بندے سے گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، وہ گناہ کر بیٹھے، اسے ندامت نہ ہو، اس گناہ کو نہ چھوڑے، گناہ سے توبہ نہ کرے، آپ فرماتے ہیں اپنی نسبت اس نے ابلیس شیطان سے جوڑ لی، اس سے خطا ہوئی، رب نے حکم دیا میرے آدم کو سجدہ کر، اس نے سجدہ تو نہ کیا لیکن اس گناہ پہ نادم نہ ہوا، شرمسار نہ ہوا، توبہ نہ کی، وہ لعنت کا مستحق ہو گیا۔ جس سے گناہ تو ہوا اس نے توبہ نہیں کی، اس نے اپنا تعلق شیطان سے جوڑ لیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی آئے، وہ آ کے کیا سمجھاتے تھے؟ اے بندہ مومن، گناہ ہوگا، خطا ہوگی، توبہ کرنے میں دیر نہ کرنا، اللہ کی طرف لوٹنے میں دیر نہ کرنا، اپنے بابا آدم کی صفت کو اپنانا، شیطان کی راہ پہ نہ چلنا،
گناہ ہو جائے تو توبہ ہی نہ کرے، گناہ ہو جائے تو اس پہ پختہ رہے، گناہ ہو جائے تو وہ کرتا ہی چلا جائے، تیری موت آ جائے۔ اگر تو نے یہ کیا تو اپنا تعلق شیطان سے جوڑا، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے لئین تجھ سے اور تیری ماننے والوں سے جہنم بھروں گا۔ انبیاء کرام آتے رہے، یہ سبق دیتے رہے، اب انبیاء کرام کا سلسلہ بند ہو گیا۔ لیکن میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، قیامت تک اللہ کے ایسے بندے آتے رہیں گے جو یہ اعلان کرتے رہیں گے گناہ سے توبہ کر لے، اللہ تر لوٹ آ، رجوع کر لے، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا، گناہ پہ پختگی چھوڑ دے، گناہ پہ پکا ہونا چھوڑ دے، شیطان کی راہ پہ نہ چل، تو خسارے والا ہو جائے گا۔ یہ پیغام قیامت تک اللہ کے بندوں کو ملتا رہے گا۔ جو سمجھ جائے وہ خوش نصیب، نہ سمجھے زندگی تو تمام ہونی ہے، یہ گاڑی تو رکنے والی نہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ان اللہ کے بندوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، بندہ گناہ پہ نادم ہو جاتا ہے، اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس اللہ کا ذکر اسم اعظم ہوتا ہے جس سے دل پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، کوئی زبان سے اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، دروشی پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہ سب زبان کا ذکر ہے۔ لیکن حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، شہباز بنے، کتب بنے، ابدال بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کو اجازت دوں گا، 15 منٹ میں طریقہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ نے عمل کیا، سال نہیں، مہینے نہیں، چند دن لگیں گے، دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے گا۔ حالت یہ ہوگی ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے کاروبار کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، بندہ سویا ہوگا، دل اللہ کا ذکر کرے گا، بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت سب کو عطا فرمائے۔